بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان سابقہ مسئلے کی تکمیل اور پھر کچھ فروعات کا بیان ہے کہ جو ایک فروع کے عنوان سے آگا ایک بحث کا اسی مسئلے کے اندر آغاز فرماتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب جو ہے وہ سابقہ مسئلے میں جو استدراک کیا نعم سے آگا نے، اس استدراک کے بعد دوبارہ جو جواب دے رہے ہیں وہ آج کہ ہم اس درس کے اندر بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر دو یہاں پر صورتیں ایک مسئلے کی کہ دو عبدوں میں سے ایک غیر معین عبد کی بیع پر اکراہ اس کا کیا حکم ہے، یا دو عبدوں میں سے ایک معین عبد کی بیع پر اکراہ کا کیا حکم ہوگا۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا سابقہ حکم سے استدراک جو ہوا تھا اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں مختصر دوبارہ کہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے بیان کیا کہ آغا نے جو صحت کا حکم کیا شہید ثانی کے بیان کردہ ان فروعات کے اندر، تو بعض نے آ کر کہا کہ یعنی ممکن ہے کہ یہاں پر ہم مسئلے کو مورد اشکال بنائیں اور کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس عقد کی معنی کی نسبت جو قصد ہے وہ عاقد کی جانب سے ہونا چاہیے، اور ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم اعراض نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ یہ قصد کا احراز جو ہے قصد ایک امر قلبی ہے۔ جہاں پر شخص مکرہ ہے ہم اسے احراز نہیں کر سکتے، اور جہاں پر شخص مختار ہے وہاں ہم اصول وکلائی سے اس کو احراز کر سکتے تھے۔ تو آغا اس کا جواب دیتے ہیں کہ دوبارہ کہ اللہم الا ان یقال، یہ جو اشکال کیا گیا اپنی جگہ پر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہاں پر مگر یہ کہ یہ کہا جائے، یعنی اسی استدراک کے مقابلے میں یہ بات کی جائے کہ ان الکلام بعد احراض القصد وعدم تکلم العاقد لاغیا ومبریا ولو کان مکرہا۔ فرماتے ہیں کہ بحث ہماری، گفتگو ہماری جو ہے یہ کہاں پر ہے؟ جہاں قصد محرز ہے، قصد محرز ہے، یہاں جہاں قصد احراز ہو چکا ہے، قصد کے احراز کے بعد کی یہ گفتگو ہے جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، اور پھر اگر بعد میں رضایت آتی ہے مالک کی جانب سے تو معاملہ درست ہوگا۔ تو یہ اور مانتے ہیں کہ ہماری گفتگو جو ہے کہاں پر ہے؟ قصد کے احراز سے پہلے کی گفتگو نہیں ہے تاکہ یہ اشکال کیا جائے کہ اب قصد کیسے احراز ہو۔ بات وہاں پر ہے جہاں قصد محرز ہے، وہاں پر ہماری گفتگو ہے۔ اور وعدم تکلم العاقد، بحث ہماری وہاں پر ہے کہ جہاں پر عاقد نے جو کلمات ادا کیے ہیں، جو اس نے تلفظ جو ہے وہ کیا ہے، تکلم کیا ہے، وہ لاغی یعنی لغو اور بیہودہ حالت میں نہیں اس نے تکلم کیا، مبری حالت میں تکلم نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں کہ اس نے جو کلمات ادا کیے ہیں اس نے توریہ کیا ہے، نہیں، ولو کان مکرہن، گرچہ وہ مکرہ ہے، یعنی مکرہ ہے، لیکن بحث ہماری وہاں پر ہے جہاں پر ہم قصد کے احراز کو مفروض جانتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ قصد محرز ہے، یہاں پر عاقد جو ہے وہ لاغی اور مبری نہیں ہے، توریہ نہیں کیا اس نے، یہاں پر گفتگو ہے۔ مگر یہ کیا فرماتے ہیں، کوئی اس طرح سے کہے کہ ہماری گفتگو وہاں پر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ معنی یمکن اجراء واصالۃ القصد ہونا ایضا، فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جیسے آپ نے پہلے اس مطلب میں کہا نام کہ اس استدراک میں کہ ہم کیسے جو ہے وہ مختار صورت میں احراز قصد کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے کہا ہم اصالت قصد سے اس قصد کو، مختار کے قصد اور ارادے کو احراز کرتے ہیں۔ اصالت قصد جو کہ اصول وکلائی ہے، اور وکلائی جو اختیاری افعال ہوتے ہیں وہاں پر اصالت قصد جاری ہوتی ہے، اور اس سے وہاں پر قصد احراز کیا جاتا ہے۔ تو آخر مانتے ہیں کہ معنی یمکن اجراء واصالۃ القصد ہونا ایضا، اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اصالت قصد کا اجرا یہاں بھی کیا ہو، یعنی یہاں پر بھی اصالت قصد جاری ہونا، یعنی جہاں وہ شخص مکرہ ہے اور اکراہی حالت رکھتا ہے۔ تو اس طرح اللہم الا ان یقال سے آغا نے گزشتہ اس استدراک سے صرف نظر کیا اور اس سے درواقع جواب دیا۔ لیکن اس کے بعد آگا فرماتے ہیں کہ فتعمل، اس مسئلے کے اندر آپ تعمل کریں کہ یہاں پر بعض
معاشین نے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مقاصد کے اندر تعمل جب آپ فرماتے ہیں کبھی وہ دقت مطلب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن کبھی یہاں پر بعض ایسے نکات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو سابقہ گزشتہ اس مسئلے میں تشکیک اور تردید کا سبب بنتے ہیں، اس کے رد اور نقد کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اس طرح محشین نے کہا ہے کہ شاید مقصود جو ہے فتح عمل سے یہ ہو کہ نہیں، یہ جو آغا نے آخری بات کی کہ مانہو یمکنو اجراء و اصالت القصد ہونا ایدن، یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی اصالت قصد اصول عقلائی میں سے ہے، اور اصول عقلائی یعنی وہی بنا ہے عملی جو ہے، یا اس کو سیرے عقلاء سے آپ تعبیر کریں تو ایک عمل ہے کہ جو قدر متیقن پہ حمل ہوگا، اور قدر متیقن جو ہے اس سیرہ کی کیا ہے، اس بنا عقلاء، ان اصول عقلائی کی افعال اختیاریہ ہیں، نہ وہاں جہاں ایک فعل اکراہی صورت میں وجود پا رہا ہو اس کو شامل نہیں ہوگی۔ تو اس طرح بعض کی نظر میں یہ فتح عمل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں آپ اس اصالت قصد کو جاری نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب یہاں پر تمام ہوتا ہے، اور اس کے بعد آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فروع کے عنوان سے ایک نئی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی مسئلے کے اندر فروعات کو آگے جا کر متعدد جو ہیں وہ انہیں بیان کرتے ہیں۔ تو دو عبدوں میں سے ایک غیر معین عبد کی بے پر مالک کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہاں جو ایک فرق بیان کرنے جا رہے ہیں ہم، اس کی دو صورتیں، اس کی ایک صورت یہی ہے کہ جہاں دو عبدوں میں سے ایک غیر معین عبد کی بے پر مجبور ٹھہرایا جا رہا ہے اس مالک کو۔ فروع ان فرماتے ہیں کہ کچھ فروعات لو اکرہہ علی بیع واحد غیر معین عبدین، فرماتے ہیں کہ مالک کو وہ جو شخص مکرہ ہے، ظالم ہے، وہ آ کر ظلم کرتا ہے، مجبور کرتا ہے، اکراہ کرتا ہے کس چیز پر، کہ وہ بیچے اپنا ایک غلام جو کہ غیر معین طور پہ اسے اکراہ کر رہا ہے کہ من عبدین، دو عبد میں سے، دو غلاموں میں سے لا التعین، اس نے ایک کو جو ہے وہ فروخت کرنا ہے، بیچنا ہے۔ اب یہاں پر وہ کیا کرتا ہے اس اکراہی صورت میں، فباءہما، وہ دونوں کو بیچ دیتا ہے، او باء نصف احدہما، یا ان میں سے ایک کو وہ فروخت کرتا ہے، وہ بیچ دیتا ہے۔ ففی التذکرۃ اشکال، علامہ نے کتاب تذکرہ کے اندر اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اشکال رکھتا ہے، یہ مسئلہ، یہاں پر یہ مسئلہ جو ہے وہ مورد اشکال ہے۔ اب اس کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح سے مورد اشکال ہے۔ بہرحال مسئلے کو انہوں نے مورد اشکال قرار دیا اور یہاں پر اس کی صحت کے حوالے سے حکم نہیں دیا۔ ہم چلتے ہیں خود شیخ انصاری کے اپنے تبصرے کی طرف جو تحلیل کرتے ہیں اس مسئلے کو، فرماتے ہیں کہ اقول، میں یوں کہوں گا کہ اما بیع العبدین، تو یہاں پر جو کہ دو صورتیں ہیں نا، فباءہما او باء نصف احدہما، تو پہلی اس صورت کو، یعنی اسی ہی صورت میں پہلی شق کو آگا بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر باءہما، وہ ان دونوں کو کیا کر رہا ہوتا ہے، بیچتا ہے۔ اما بیع العبدین فإن کانت تدریجا، یہ دونوں عبد کی بیع آپ فرماتے ہیں کہ اگر تدریجی صورت میں ہو، یعنی جو ہے ایک کو بیچتا ہے پھر دوسرے کو بیچتا ہے تدریجی طور پر، فظاہر وقوع الاول مکرہا، فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر پھر یہ ہوگا کہ وہ جو پہلے بیع واقع ہوگی وہ اکراہی صورت میں شمار ہوگی، اور دوسری جو ہے وہ مکرہ حالت نہیں پائے گی، دوسری صحیح ہوگی، کیونکہ اکراہ جو ہے وہ ایک عبد پہ تھا غیر معین پہ، اور جب ہم نے کہا کہ تدریجی اس صورت میں پہلی صورت مکرہ حساب ہوتی ہے، اس میں وہ شخص مکرہ حساب ہوتا ہے، تو دوسری پھر وہ درست ہوگی، اس میں وہ مختار حساب ہوگا۔ لیکن یہاں پر آغا شیخ انصاری ایک اور احتمال بھی دیتے ہیں کہ ما احتمال الرجوع الیہ فی التعیین، کہ یہ احتمال موجود ہے کہ خود مالک کی طرف رجوع ہو تعیین کے اندر، کہ اس نے جب تدریجی طور پر یہ دونوں عبد کو بیچا ہے، بیع کی ہے، تو کون سا عبد جو ہے وہ اس نے اکراہی طور پہ اس کی بیع کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تعیین میں، کہ یعنی معین جو ہے وہ کریں ہم کہ ان میں سے پہلی بیع اکراہی ہے یا دوسری بیع اکراہی ہے، یہ تعیین ہم خود اس مالک کے ذمے ڈال دیں، مالک کے اس پہ چھوڑ دیں، وہ آ کر اس کو معین کرے۔ اب سواء ادعا العکس ام لا، چاہے وہ عکس یعنی برعکس اس پہلے جو ہم نے صورت بیان کی کہ فظاہر وقوع الاول مکرہا دون الثانی، پھر وہ چاہے اس کے برعکس ادعا کرے، یعنی وہ کہے کہ دوسری جو اس کی بیع تھی عبد کی وہ اکراہی صورت پر تھی عملہ، یا وہ اس طرح کے یعنی عکس کی ادعا نہ کرے، اسی طرح ہی بات کہے جو ہم نے کہا کہ ظاہر کیا ہے کہ پہلی اکراہی اور دوسری
اختیاری ہوگی، تو اس طرح وہ بھی آ کر اس طرح سے اس مسئلے کو معین کرے، فرق نہیں کرتا۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ پہلی اقرا ہی ہے، لیکن احتمال ہے کہ اس کے حوالے سے، تعیین کے حوالے سے بات کو خود اس مالک کی طرف پلٹایا جائے کہ وہ آ کر اس کی تعیین کرے یہاں پر۔ اب یہ ایک شک تھی کہ فَإِنْ كَانَ تَدْرِيجًا، یعنی بَيْعُ الْعَبْدَيْنِ فَإِنْ كَانَ تَدْرِيجًا وَلَوْ بَاعَهُمَا دَفْعَةً، یہ اسی کی دوسری شک ہے کہ جہاں وہ دونوں عبد کو بیچتا ہے، اس کی دوسری شک یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو دفعی بیچتا ہے، ایک ہی مرتبے میں، ایک ہی دفعے میں ان دونوں کو بیچتا ہے، تدریجی طور پر دو مرحلوں میں اسے نہیں بیچ رہا ہوتا، ایک ہی دفعے میں بیچتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ احتمل صحت الجمی، یہاں پر دو احتمال آگا بیان کرتے ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یعنی پوری کی پوری جو ہے اس کی وہ بے، وہ معاملہ جس کے اندر ان دونوں کو وہ بیچ رہا ہے وہ صحیح ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ خلاف المکرہ علیہ، اس لیے کہ یہ مکرہ علیہ کے برخلاف ہے، چونکہ جس پر اکراہ کیا گیا تھا مکرہ کی جانب سے، وہ اس طرح دو عبد کو ایک معاملے میں بیچنا تو نہیں تھا، وہ لعلتعین ایک عبد کی بے پر اکراہ تھا، ان دو میں سے کسی ایک کو وہ بیچے۔ اب یہاں پر اس نے دونوں کو ایک ساتھ بیچ دیا ہے، تو یہاں اکراہ صدق نہیں کرتا، اس کی بے درست ہوگی، اور یہ اس مکرہ علیہ کے صورت سے، فرض سے کیا ہے؟ برخلاف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَظَاهِرْ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ مِّنْهُمَا عَنْ إِكْرَاهٍ، ظاہر یہ ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ عن اکراہ صادر نہیں ہوئی، واقع نہیں ہوئی، اور یہ اس اکراہی صورت کے برخلاف۔ یہ ایک احتمال اس میں آگا دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَبُطْلَانُ الْجَمِيعِ اُحْتُمِلَ صِحَّةُ الْجَمِيعِ، ایک صورت وَبُطْلَانُ الْجَمِيعِ، اور احتمال ہے کہ یہاں پر ہم کہیں کہ مکمل اس کا وہ معاملہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے مکمل وہ معاملہ؟ لِوُقُوعِ أَحَدِهِمَا مُكْرَهًا عَلَيْهِ وَلَا تَرْجِيحًا، کیونکہ ان میں سے ایک جو ہے وہ مکرہ علیہ ہے، یہاں پر اس نے اقرار کیا تھا اور اس نے یہ معاملہ انجام دیا۔ اب معاملے میں اس نے ایک کو تو نہیں بیچا، دونوں کو بیچ دیا۔ البتہ یہ معاملہ کیوں کیا اس نے؟ چونکہ اقرار وہاں سے ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ معاملہ کیا تھا، لیکن بجائے ایک کہ اس نے دونوں بیچ دیے۔ اب یہ دونوں عبد جب بیچ دیے تو ان میں سے ایک مکرہ علیہ ہے، لیکن کون سا عبد مکرہ علیہ ہے؟ ہم یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ولا ترجیح، ترجیح یعنی یہاں پر نہیں ہے، چونکہ اگر آپ ایک کو مکرہ حساب کرتے ہیں، مکرہ علیہ عبد کو حساب کرتے ہیں، تو یہ اس دوسرے کی نسبت ترجیح بلا مرجع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک کو اکراہی فرض کر کے اس کے اندر بے کو باطل جانے، اور دوسرے مورد میں ہم کہیں کہ وہ بے صحیح ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اس طرح نہیں ہو سکتا تو بطلان الجمی، آپ فرماتے ہیں کہ بس ان میں سے ایک مکرہ تھی اور ترجیح ہم نہیں دے سکتے، کسی ایک کو مکرہ کے عنوان سے مشخص نہیں کر سکتے، معاملہ اس اکراہ کی وجہ سے جو ہے وہ برقرار ہوا تھا، تو لہٰذا پوری کی پورا اس کا جو بے ہے، پوری کی پورا کا پورا معاملہ جو اس کا ہے وہ باطل ہے۔ والاول اقوی، لیکن شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ جو پہلی صورت تھی، یعنی پہلا جو حکم تھا، ہم نے کہا احتمل صحت الجمی، کہ تمام کا تمام وہ معاملہ جو ہے وہ صحیح ہوگا، احتمال جو ہے یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اقوی، یہ احتمال زیادہ قوی ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ صورت تھی اس فر میں، کہ ہم نے کہا کہ فروع ان کے بعد جب آقا نے کہا کہ لو اکرہہ علی بیع واحد غیر معین من عبدین، یہ ایک فر بیان ہوئی، یعنی غیر معین من عبدین کی۔ اس کے اندر پھر یہ دو صورتیں، پھر اس کے اندر شقوق تھیں جو آقا نے اپنے تحریر کے اندر بیان کی۔ اب اسی کی ایک اور جو صورت ہے اس مسئلے اور فرق کی، اسے آگا بیان کرتے ہیں اس طرح سے کہ جہاں پر دو عبدوں میں سے ایک معین عبد کی بے پر اقرار ہے، کہ ولو اکرہ علی بیع معین، یعنی اگر اسے مجبور ٹھہرایا جائے، اقرار کیا جائے بے پر، معین کی بے پر، ایک معین عبد کی بے پر، مجبور وہ اس طرح سے کیا گیا، اقرار اس پر اس طرح سے کیا گیا، فضم الیہ غیرہ، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کر جو ہے وہ دوسرے کو ضمیمہ کیا، وباعہما دفعۃ، اور اس نے ایک ہی معاملے میں، ایک ہی مرتبے میں ان دونوں کو بیچ دیا ہے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ فلاقوا الصحہ فی غیر ما اکرہ علیہ، یہاں پر قوی تر جو حکم ہے، بات ہے، قول ہے، وہ یہ کہ معاملہ درست ہے اس کے علاوہ کہ جس پر اسے اقرار کیا گیا، یعنی جس چیز کی بے پر اسے اقرار کیا گیا اس کے علاوہ باقی میں آپ فرماتے ہیں کہ اقوا صحت ہے۔ اب یہاں پر دو عبد میں سے ایک معین پہ اگر اسے اقرار کیا گیا تھا کہ بیچو، اس نے دوسرے کو ضمیمہ کر دیا، تو جو ضمیمہ ہوا اس میں معاملہ صحیح ہوگا، اور جو معین تھا وہ مکرہ علیہ
کی صورت پائے گا۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ اس فروع کے اندر ایک فرض جو یہاں پر بیان ہوئی وہ دو عبدوں کے متعلق، ایک مرتبہ ایک لا علی التعین عبد کی بے پر اقرا، ایک مرتبہ ایک معین عبد کے اس پر جو ہے بے پر اسے اقرا کیا گیا، اور مسئلے میں جو حکم تھا وہ آپ کے لیے یہاں پر بیان ہوا۔ شیخ انصاری کی تحلیل پہلی صورت میں، اور دوسرے حوالے سے مسئلے کے اندر اقوا صحت کے عنوان سے یہ حکم بیان ہوا۔ اگلے درس کے اندر مزید یہ جو ہم نے فرق بیان کی تھی، ہم نے کہا کہ پہلی صورت میں کہ جہاں اس نے دونوں کو بیچ دیا، پہلے میں بھی کہا کہ دونوں کو بیچ دیا یا تدریجی یا ایک ہی مرحلے میں، دوسری صورت میں بھی آیا فرماتے ہیں کہا کہ فباءہما دفعتن، اس نے ایک ہی مرحلے میں دونوں کو بیچ دیا۔ لیکن پہلی صورت میں ایک اور شک بھی بیان ہوئی تھی، کون سی؟ کہ جہاں پر اس نے نصف کو بیچا ہے، ایک کے نصف کو بیچا ہے۔ یہ جو مسئلہ نصف ہے اس کے حوالے سے کچھ توضیحات ہیں، جس کو اگلے درس کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے کہ نصف کے حوالے سے کیا صورتیں سامنے آتی ہیں اور شیخ انصاری کس حکم کو اپناتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔